صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسنین کریمین سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے خود ان کے نام رکھے ہیں۔ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے اور جا کے آپ نے مبارک دی اور فرمایا کہ اے علی، تجھے بیٹے کی مبارک ہو، بتا تو نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کا نام خرب رکھا ہے، اور خرب نام اس لیے رکھا کہ میری کنیت ابو خرب ہوگی، یعنی جنگ کا ماہر، لڑائی کا ماہر، تو اس لیے میں نے یہ نام رکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، اس کا نام خرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن رکھنا۔ پھر جب 1 سال کے بعد اللہ کریم نے دوسرا بیٹا حضرت امام حسین عطا فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مبارکباد دینے گئے اور پوچھا کہ بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بیٹے کا نام خرب رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام خرب نہیں بلکہ حسین رکھو۔ پھر جب تیسرا بیٹا عطا فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دینے گئے تو پھر نام پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام خرب رکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، اس کا نام خرب نہیں بلکہ اس کا نام محسن رکھو۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام حسن، حسین اور محسن جو رکھے ہیں، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پہ رکھے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام شبر، دوسرے کا نام بشیر اور تیسرے کا نام مبشر تھا، اور جو معنی ان تینوں ناموں کے ہیں وہی میرے حسن، حسین اور محسن کے معنی بھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام جناب حسنین کریمین سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری آنکھوں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حمل الحسین علی عاتقہ اللہم انی احبہ فاحبہ۔ صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ بیت اللہ شریف کے سامنے آ گئے اور آ کے دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ۔ اے میرے اللہ، میں اپنے حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ ہے میرے آقا کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، آپ نے اپنے دونوں بازو یوں پھیلا لیے اور پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کبھی دائیں چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسین کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا اور اس کے بعد دونوں بازوؤں کو پکڑ کے اٹھا رہے ہیں، اونچا کر رہے ہیں۔ اب یہ جن قدمین کے اوپر حضرت امام حسین کے پاؤں ہیں، یہ پاؤں کوئی معمولی پاؤں نہیں ہیں، یہ وہ عظیم پاؤں ہیں جن کی قسم خود رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کھائی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فرمایا مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے مکہ شہر کی گلیوں کی،
میں نے پوچھا اے میرے مولا تو مکہ شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ مولا تو نے مکہ شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس شہر کے اندر صفا مروہ موجود ہے۔ اے میرے مولا تو نے مکہ شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہاں پہ زمزم کا کنواں موجود ہے۔ اے میرے مولا تو نے مکہ شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہاں پہ جنت سے آنے والا پتھر حجر اسود موجود ہے۔ اے میرے اللہ تو نے مکہ شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہاں پہ تیرا گھر بیت اللہ موجود ہے۔ اے میرے مولا تو نے مکہ شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے مکہ شہر کی گلیوں کی، یہ قسم میں نے اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پہ بیت اللہ موجود ہے، یہاں پہ حجر اسود موجود ہے، یہاں پہ صفا مروہ اور زمزم کا کنواں موجود ہے، بلکہ یہ قسم میں نے اس لیے کھائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے مکہ شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں میرے محبوب کے پاؤں کی تلیاں جو لگی ہوئی ہیں، تو یہ وہ پاؤں ہیں جن کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں آ گئے۔ پھر آپ نے حضرت حسین کو اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے مقابلے میں آقا کا چہرہ آ گیا۔ آپ حضرت حسین کے ہونٹوں کے اوپر بوسہ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے میرے اللہ میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ محبت تھی۔ بے شمار واقعات آتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دور سے آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن و حسین دونوں نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے اور مسجد نبی کی طرف تشریف لا رہے ہیں، گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے خطبہ روک دیا، آپ ممبر سے اترنے لگے تو صحابہ کرام نے حضرات حسنین کریمین کو دیکھا تو اٹھ کے ان دونوں کو اٹھا لیا اور سیدھا ممبر پہ حضور علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ جب پاس لائے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے دائیں اور بائیں جانب بٹھایا، اچانک میرے آقا کی زبان کے اوپر اللہ کے قرآن کی یہ آیت جاری ہو گئی۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میرے آقا کی زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ 28ویں پارے کی آیت ہے، سورہ تغابن ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، قرآن مجید میں سورہ تغابن میں 28ویں پارے اور آیت نمبر 15 میں جو اللہ نے فرمایا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، فرمایا اللہ کریم نے صحیح فرمایا، یہ اولاد بھی بندے کے لیے آزمائش ہے۔ دیکھو نا میرے بیٹے دور سے گرتے پڑتے آ رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے فوراً خطبہ روک دیا۔ تو یہ محبت تھی نا، اس لیے خطبہ روک دیا اور ممبر سے آپ علیہ السلام اٹھنے لگے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جناب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں کسی کام کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس آیا، کچھ باتیں کی، جب باتیں کر کے واپس جانے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، نیچے کچھ ہے۔ تو میں نے پوچھا آقا یہ آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے؟ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے چادر کو اٹھایا تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کے رانوں پہ ایک ران کے اوپر حضرت امام حسن تشریف فرمائیں اور دوسرے ران کے اوپر جناب امام حسین تشریف فرمائیں۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، جو میرے ان دو شہزادوں کے ساتھ محبت کرے گا، اے اللہ تو اس سے محبت فرما، اور مولا جو میرے ان دو شہزادوں کے ساتھ بغض رکھے گا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ بغض رکھ، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھ۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائیں۔ آپ کے ساتھ امام حسن و حسین بھی ہیں اور ایک سالن والی ہنڈیا بھی ہے، اور آ کے فرمایا بابا میں نے آپ کے لیے سالن لایا ہے، اس کو تناول فرما لیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ بتا علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنے گھر میں ہیں۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک بندہ بھیجا جو گیا اور اس نے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لایا۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ یہ سالن میں اکیلے نہیں کھاؤں گا، بلکہ حسن کو، حسین کو اور حضرت علی کو سب کو بٹھا کے ساتھ کھلاؤں گا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تشریف فرمائیں، جناب امام حسن اور حسین بھی تشریف فرمائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھا کے کھانا کھلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اے اللہ یہ میرے محبوب ہیں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو آپ علیہ السلام کی جناب حضرات حسنین کریمین سے محبت تھی۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی، جو میرے ان دو شہزادوں کے ساتھ محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جو میرے ان دو شہزادوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے گویا وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے، کتنی اولیٰ سواری ہے۔ جب یہ جملے ارشاد فرمائے تو میرے آقا نے فرمایا، اے عمر ادھورا جملہ کیوں بولا ہے، اس جملے کو مکمل کر۔ اور وہ ادھورا جملہ، اس کا مکمل جملہ یہ ہے، نعم المرکب و نعم الراکب، اگر سواری اولیٰ ہے تو سوار کتنا اعلیٰ ہے، سواری اولیٰ ہے سوار کتنا اولیٰ ہے، سواری بہتر ہے تو سوار کتنا بہتر ہے۔ تو جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام بے حد پیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ پیار کرنے کو اپنے ساتھ پیار کرنا ارشاد فرمایا۔ جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض رکھنا اپنی ذات کے ساتھ بغض ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں زندگی رہی تو کل اس عنوان پہ درس دیں گے کہ جناب صحابہ کرام حضرات حسنین کریمین سے
کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔